الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على الجنازة في أول التكبيرة ثم لا يعود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. محترم و مکرم سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں ہم مسنون نماز جنازہ کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور نماز جنازہ کے متعلق حدیث مبارکہ سے دلائل پیش کرنے کی جسارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق میسر عطا فرمائیں۔ نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر میں رفع دین کریں۔ نماز جنازہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی میت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے، سیدھے امام صاحب نماز شروع کرتے ہیں اور سلام سے اس نماز کو ختم کیا جاتا ہے۔ نہ اس میں رکوع ہوتا ہے اور نہ سجدہ اور نہ قاعدہ ہوتا ہے، بلکہ بس کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اذان اس کے دائیں کان میں کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں اذان اور اقامت یہ دونوں ہو چکی ہوتی ہے۔ اب صرف نماز پڑھنا باقی ہوتی ہے تو انسان کی پیدائش پر اس کی اذان بھی کہی جا چکی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، اور اسے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جتنا فرق اقامت کے کہے جانے اور نماز کھڑی ہونے کے درمیان میں ہے، اے غافل انسان، تیری زندگی کا سمے بھی اتنا ہی ہے، بس تو اس کو سمجھ لے اور نیک اعمال میں لگا رہے۔ تو بہرحال نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر میں ہم احناف کے نزدیک رفع دین کیا جاتا ہے۔ یہ دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 میں روایت منقول ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ علی الجنازۃ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے تھے، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 میں یہ منقول ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كبر على الجنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے۔ رفع دین کا معنی یہ ہے کہ کانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کانوں کے بالمقابل تک اٹھاتے اور اس کو باندھ لیتے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے، اور صرف اول اور پہلی مرتبہ۔ اسی طرح نماز جنازہ میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، اور عام نمازوں میں بھی۔ یہ روایت ہمیں سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 338 میں ملتی ہے۔ ان ابی وائل قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اخذ القف اخف فی الصلاة تحت السرہ۔ ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476 میں یہ منقول ہے ان سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سأل ابا موسى الاشعری وحذیفہ رضی اللہ عنہ کیف کان یکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحى والفطر، فقال ابو موسى رضی اللہ عنہ كان يكبر 4 تكبيرة على الجنائز، فقال حذيفة رضي الله عنه صدق۔
حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا 4 تکبیریں نماز جنازہ کی تکبیروں کی طرح۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا۔ ایک دوسری روایت سنن طحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 498 میں ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یقول التکبیر فی العیدین 4 كالصلاة على الميت وفي رواية التکبیر على الجنائز 4 كالتکبیر فی العیدین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیدین کی 4 تکبیریں ہیں نماز جنازہ کی طرح، اور ایک روایت میں ہے کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں نماز عیدین کی تکبیروں کی طرح۔ یعنی نماز جنازہ اور عید کا طریقہ ایک ہی ہے، اس میں بھی 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اور عید کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اسی طرح پہلی تکبیر میں یہ دعا ہمیں سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 میں ملتی ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بعض روایتوں میں تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک کے بھی الفاظ ملتے ہیں۔ دوسری تکبیر میں یہ درود شریف پڑھیں۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 423 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ جب بندہ پہلی تکبیر کہے اور اس کو ناف کے نیچے باندھے تو سب سے پہلے ثنا پڑھے، اس کے بعد دوسری تکبیر کہے اور ہاتھوں کو نہ اٹھائے بلکہ صرف تکبیر کہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ آسمان کی طرف دیکھنا یہ نماز کا جز نہیں ہے اور نہ ہی نماز جنازہ کا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو کوئی نماز میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے کرے، اس لیے کہ کہیں اس کی آنکھیں آسمان ہی کی طرف اچک لی نہ جائے۔ تو دوسری تکبیر جب بندہ کہے تو اس میں درود شریف پڑھے۔ اب تیسری تکبیر میں بالغ مرد و عورت کے لیے یہ مسنون دعا ہمیں مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511 اور مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 486 میں منقول ہے کہ اللہم اغفر لحیینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ تعالی بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے عورتوں کو۔ اے اللہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جو کوئی من احییتہ جو کوئی ہم میں زندہ رہے اس کو آپ اسلام پر حیات عطا زندہ رکھیے۔ ومن توفیتہ، اور جو کوئی تیرے پاس چلا جائے وفات پائے ہم میں سے تو ایمان پر اس کو وفات فرمائیے۔ اس لیے کہ پوری زندگی میں بندہ ایمان پر جمع رہتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، قطب ابدال ولی شیخ اور عالم فاضل بنا پھرتا ہے، لیکن یہ تو ایمان مرنے کے وقت پتہ چلے گا کہ کس حال پر کس حالت میں وہ جا رہا ہے۔ یہ دل کی کیفیت کے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ آدمی دل سے شیطان اس کو اتنا ورغلاتا ہے کہ سامعین سمجھتے ہیں یہ ایمان والا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ مشرک یا کافر ہو چکا ہوتا ہے۔
تیسری تکبیر میں نابالغ لڑکے کے لیے یہ دعا پڑھے، بالغ مرد اور عورت کے لیے ایک ہی دعا بتائی گئی، لیکن اگر نابالغ لڑکا ہو تو اس کے لیے الگ دعا، اور اگر نابالغ لڑکی ہو تو اس کے لیے الگ دعا حدیث میں منقول ہے۔ نابالغ لڑکے کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اسی طرح اگر نابالغ، یہ دعا ہمیں سنن کبریٰ اور بہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10 میں ملتی ہے۔ نابالغ لڑکی کے لیے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ یہ نابالغ لڑکی کے لیے یہ مسنون دعا ہمیں ملتی ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت نہ کی جائے، یعنی کہ اہل احادیث حضرات کے یہاں ان کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ جنازے کی ہو، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو یا سنت ہو۔ احناف کے نزدیک تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن نماز جنازہ چونکہ یہ نماز ہم اس کو اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ دعا کی ایک شکل ہے، تو ہم دعا میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اس لیے احناف کا مسلک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا نہیں ہے، اور یہ معطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 258 میں منقول ہے کہ النافع رحمۃ اللہ علیہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان لا یقرأ فی الصلاة علی الجنازہ، کہ عبداللہ بن عمر نہیں پڑھتے تھے فاتحہ جنازے کی نماز میں۔ یہاں پہ قرآت لکھا گیا ہے، اب چونکہ قرآت شروع ہی تمام نمازوں میں تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، تو یہ عبداللہ بن عمر کا گویا عمل بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر وہ جب نماز جنازہ پڑھتے تو ان کی نماز جنازہ میں وہ قرآت نہیں کرتے تھے، اور چونکہ عبداللہ بن عمر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت کو بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی سفر کی حالت میں جس درخت کے پاس قضاء حاجت کے لیے یا پیشاب کے لیے بیٹھے تھے، عبداللہ بن عمر جب حج کرتے تو تھوڑی دیر اس درخت کے پاس اگر پاخانے کی ضرورت نہ بھی ہوتی، پیشاب کی ضرورت استنجے کی نہ بھی ہوتی، تب بھی وہ اس نیت سے بیٹھتے کہ سنت ادا ہو جائے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر کا گویا عمل ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ایک دوسری روایت میں بھی ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ قال ابن وهب رحمۃ اللہ علیہ عن رجال من اہل العلم عن عمر بن خطاب وعلی بن ابی طالب وعبد اللہ بن عمر وفضال بن عبید وابی ہریرہ وجابر بن عبد اللہ وواصلہ بن اسقى رضی اللہ عنہ والقاسم بن محمد وسالم بن عبد اللہ وابن المسیب وربیعہ وعطاء ویحیى بن سعید رحمۃ اللہ علیہ انہم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على المیت۔ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ بہت سے اہل علم حضرات سے نقل کرتے ہیں کہ مثلا حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت فضالہ بن عبید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت واصلہ بن اسقى رضی اللہ عنہم اجمعین، اور حضرت قاسم، حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عطا، حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ علیہم اجمعین کہ نماز جنازہ میں قرات یہ تمام حضرات نہیں کرتے تھے، اور یہ تمام حضرات علم و عمل کے گویا پہاڑ اور جبال تھے۔ نماز جنازہ میں دعائیں آہستہ آواز سے پڑھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال اللہ تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چھپ کے۔ مولوی مبشر ربانی غیر مقلد لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں قرات جہرن و سرن دونوں درست ہے، البتہ دلائل کی رو سے
سرن پڑھنا زیادہ بہتر اور اولا ہے۔ نیز لکھتے ہیں کہ بہر کیف سری پڑھنا حدیث سے صراحتاً اور جہری پڑھنا استدلالن ثابت ہے، اس لیے آہستہ پڑھنا زیادہ قوی اور بہتر ہے۔ یہ آپ کے مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244 میں منقول ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر شفیق الرحمان غیر مقلد لکھتے ہیں سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں دعائیں آہستہ پڑھی جائے۔ نماز نبوی الشفیق الرحمان صفحہ نمبر 1294 ایڈیشن 2002 میں یہ منقول ہے۔ اسی لیے کہ آپ جہرن وہ عمل کریں جب آپ علیحدہ ہو، جب آپ جماعت کی شکل میں کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہر عمل میں آپ دیکھیں اس کو سری رکھا گیا ہے۔ اسی لیے جماعت کے ساتھ یہ دعا کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیت الکرسی کا پڑھنا اور دوسری دعائیں حدیث میں منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فردن پڑھا کرتے تھے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں اس کا ماحول نہیں ہے اور عوام اس سے ناآشنا ہے، اس لیے یہ بدعت بھی ہمارے علاقوں میں رائج ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہ پڑھیں، یعنی کہ کوئی عذر نہیں ہے، تیز بارش نہ ہو رہی ہو اور تو ایسے حالت میں نماز جنازہ باہر ہی پڑھے اور بغیر کسی عذر کے یہ مسجد میں نہ پڑھا جائے۔ یہ دلیل ہمیں سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345 اور سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 59 میں ملتی ہے۔ ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس له شیء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ نماز ہوئی نہ اجر و ثواب ملا، یعنی بغیر عذر کے ہے، یعنی کہ آج کے حالات کے حساب سے نہ کوارنٹائن ہے، نہ کرفیو ہے، نہ جو ہے لاک ڈاؤن ہے، تو ایسی حالت میں بغیر کسی عذر کے مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح تاریخ مدینہ منورہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلق الحالق شهده يصلي عليه حيث يدفن فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدن نقل إليه المؤمنون موتاهم فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز عند بيته في موضع الجنائز اليوم ولم يزل ذلك جاريا۔ جلیل القدر تابعی حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی کی وفات ہو جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموقع دفن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ذرا بھاری ہو گیا اور آپ کے لیے جانا دشوار ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے موقع کو، اپنے موتا کو آپ کے مکان کے قریب لے آتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے قریب موضع جنائز یعنی جنازہ گاہ میں نماز جنازہ پڑھتے۔ یہی دستور آج تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا بھاری ہو گئے، جانا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن آپ کا گھر مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، مسجد نبوی کی دیوار اور عائشہ کی حجرہ کی دیوار ایک ہی دیوار تھی، لیکن آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھاتے تھے، نہ مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھاتے تھے، بلکہ جہاں جنازے گاہ ہوتی وہیں آپ تشریف لے جاتے اور صحابہ اکرام میت کو آپ کے قریب لے آتے۔ اسی طرح زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 481 میں یہ منقول ہے کہ قال الامام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ والصواب ما ذكرناه اولا وان سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد الا لعذر۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درست بات وہی ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ نماز جنازہ مسجد سے باہر پڑھانا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر پیش آ جائے۔ اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے،
چونکہ مقرر نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ میں بھی چاہے وہ حرمین ہو، چونکہ وہاں پر حنبلی مسلک رائج ہے، اور شوافع کے یہاں بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے جو حبشی جو بادشاہ تھا تو اس کی نماز نجاشی جو بادشاہ تھا اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر آپ نے پڑھی تھی، لیکن یہ بعد میں چل کر منسوخ ہو گیا یہ حکم، کیونکہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے لیے وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کا سامنے ہونا امام کے ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے لیے وہ میت آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دی گئی تھی تو آپ نے پڑھی، لیکن آپ کے بعد صحابہ اکرام نے کبھی نماز جنازہ غائبانہ طور پہ نہیں پڑھی۔ اس لیے احناف کا مسلک یہ ہے کہ نماز جنازہ ہم غائبانہ طور پہ ادا نہیں کرتے۔ اس کی ایک دلیل صحیح ابن حبان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40 میں منقول ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال انبأنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخاکم النجاشی توفی فقوموا فصلوا علیہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصفوا خلفه وكبر 4 وهم لا يظنون الا ان جنازته بين يديه۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی رضی اللہ عنہ وفات پا گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرات صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے، آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ صحابہ اکرام یہی گمان کر رہے تھے کہ نماز جنازہ آپ کے سامنے ہے۔ جو مقرر نے آپ کے سامنے جو اردو بیان کیا وہی عبارت عربی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی طرح مسند ابی یعلا الموصولی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210 میں یہ حدیث منقول ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال نزل جبریل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مات معاویہ بن معاویہ اللیثی رضی اللہ عنہ فتحب ان تصلی علیہ قال نعم فرفع سریرہ فنظر الی فقبر علی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں، کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پس ان کی چارپائی کو اٹھا لیا گیا، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس پر تکبیر کہی، یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ بعض حضرات غائبانہ نماز جنازہ کو ثابت کرنے کے لیے حضرت نجاشی اور حضرت معاویہ بن معاویہ کے جنازوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں یعنی احناف کا یہ مسلک ہے کہ وہ بطور معجزہ آپ کے سامنے لائے گئے تھے اور پردوں کو ہٹا دیا گیا تھا تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان غیر مقلد لکھتے ہیں نماز نبوی شفیق الرحمان صفحہ نمبر 296 ایڈیشن جون 2002 میں آپ لکھتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے پر نجاشی کے قصے سے دلیل لی جاتی ہے۔ یہ قصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، مگر اس سے غائبانہ نماز جنازہ پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ غور فکر کریں بعض چیزیں نبی کے لیے خاص ہوتی ہے۔ نبی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی کو پتھر سلام کرتے تھے، نبی معراج پر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، فرشت جبرائیل امین آپ پر سلام لے کر اترے اور ان گنت آپ کے معجزات ہیں، گوہ آپ کے سامنے بول پڑی۔ تو یہ نبی کے معجزات تھے، نہ یہ صحابہ کے ساتھ پیش آئے نہ بعد والوں کے ساتھ پیش آئے۔ تو ہر نبی کے عمل سے یہ استدلال کرنا اور اس سے مسائل کا استنباط کرنا یہ نادانی کی بات ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے نبی کا خون پی لیا، لیکن یہی عمل کسی دوسرے صحابی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک
جو تھیلی رکھی تھی اس میں پیشاب کیا تو ایک صحابیہ نے وہ اس کو پی گئی. آپ کے پسینے، ایک گھی کی کپی تھی اس میں پسینہ، ایک صحابیہ نے آپ کا اس میں جو پسینہ ٹپک رہا تھا انہوں نے اس کو جمع کیا اور مشک کی طرح اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. تو یہ کسی دوسرے سے، چاہے کتنے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، قطب کیوں نہ ہو، یہ اس سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ چند مشائخ کے پیر دھلے ہوئے پانی یا ان کے وضو کا پانی یا ان کے داڑھیوں کے بال متبرکن رکھتے ہیں. یہ شرعن اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. جو عمل خاص حضور سے ثابت ہے اس کی افضلیت ہی حضور کے ساتھ ہے، اس کو کسی غیر نبی کے ساتھ منسلک کرنا یہ خود حضور کی بے حرمتی ہے اور آپ کے مرتبے کو گھٹانا ہے. اسی طرح کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474 میں یہ ہے کہ فلا تجوز الصلاة علی الغائب بالاتفاق الحنفیہ والمالکیہ، کہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح الجوہر النقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51 میں یہ منقول ہے قد قال الامام الحافظ المحدث ابن ترکمانی رحمہ اللہ قلت ولو جازت الصلاة على غائب لصلى على من مات من أصحابه ويصلى المسلمون شرقا وغربا على الخلفاء الأربعة وغيرهم ولم ينقل ذلك. الجوہرۃ النقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام ابن ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کہتا ہوں اگر غائب پر نماز جنازہ جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے جو فوت ہوتا غائبانہ نماز پڑھتے مشرق اور مغرب میں مسلمان خلفائے اربعہ اور دیگر حضرات وغیرہ پر، اور یہ منقول نہیں، یعنی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت اور جائز نہیں. جو مقرر نے آپ کے سامنے کہا وہی اس عبارت کا ترجمے میں پیش کر دیا گیا. اسی طرح چھٹی بات یہ بھی ہے جس کو نماز نبوی از شفیق الرحمن و تخریج زبیر علی زئی، یہ بہت بڑے اہل حدیث کے محدث ہیں، انہوں نے اس کو صفحہ نمبر 370 میں منقول ہے. وہ فرماتے ہیں جناب زبیر علی زئی غیر مقلد لکھتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ دلیل کے عموم کی وجہ سے اور نجاشی کے ساتھ تخصیص کے صریح دلیل نہ ہونے کی بنا پر جائز ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور دیگر سلف کا عام معمول یہ نہیں تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عام معمول کو اپنانا ہی افضل و بہتر ہے، بالخصوص جبکہ غائبانہ نماز کو حصول شہرت اور دیگر نام نہاد سیاسی اور مالی و مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہو. اسی طرح چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف نماز کی طرح سلام پھیرے. حنبلیہ اور شوافیہ کا مسلک ایک ہی طرف سلام پھیرنا ہے، لیکن احناف کا مسلک دونوں طرف سلام پھیرنا ہے. یوں بھی عام رکعت میں بھی یہ مسئلہ آپ غور فکر کر لیں کہ دونوں طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے، یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے. نماز کو ختم کرنے کے لیے ایک سلام سے بھی نماز ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی نے التحیات یہ نماز میں آخر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، اس کے بعد درود شریف سنت، اس کے بعد دعائے معصورہ ہے. دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آدمی ایک سلام پھیر لے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے اور اس نے دوسرا سلام نہ پھیرا ہو تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ ایک سلام کے پھیرنے سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ دونوں سلام کو پھیرا جائے. یہ روایت سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43 میں منقول ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ثلاث خلال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفعلوهن تركهن الناس احداهن التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاة. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جنہیں لوگوں نے ترک کر دیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز جنازہ پر اس طرح سلام پھیرنا جس طرح نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے، یعنی نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے.
تدفین کے وقت یہ دعا پڑھے، یعنی کہ آپ نے یہ تو مکمل ہو گئی نماز، یعنی کہ مختصراً اس کا یہ لب لباب یہ ہے کہ میت کو سامنے رکھا جائے اور امام اس کے سامنے کھڑا رہے، مقتدی صفے بنائیں اور جتنا ہو سکے وہ طاق صفے بنائیں، یعنی کہ یہ 1 3 5 7 9 یہ عدد ہونا چاہیے صفوں کے بنانے کا۔ پھر امام صفوں کو درست کرائیں، اور جب صفیں بن چکی تو امام پہلی مرتبہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں، اور تمام لوگ اللہ اکبر کہہ کر اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھ لے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، ثنا پڑھے، پھر امام اللہ اکبر کہیں، پھر درود شریف پڑھے آہستہ آواز سے، پھر امام اللہ اکبر کہے، پھر اگر بالغ مرد اور عورت ہو تو اس کے لیے جو دعا بتائی گئی وہ پڑھے، نابالغ مرد ہو تو اس کے لیے الگ دعا، نابالغ بچی ہو تو اس کے لیے الگ دعا پڑھے، پھر امام صاحب جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ یہ آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو گئی۔ اور اسی طرح نماز جنازہ جب ہم پڑھ چکے تو جو مسنون طریقہ ہے، سیدھے سادے طور پہ اس کو ڈھاکا جائے، اس کو بہت زیادہ ڈیکوریشن کرنا یا اس پر جو ہے بہت منقش چادریں چڑھانا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام طور پر بہتر طریقے پر سفید چادر اگر چڑھائی جائے تو سب سے بہتر یہ شمار ہوگی۔ تدفین کے وقت یہ دعا پڑھے کہ عبد الرحمن، جس کو مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161 میں منقول ہے کہ عبد الرحمن بن العلا بن اللجلاج رحمۃ اللہ علیہ قال لی ابی یا بنی اذا مت فالحد لی لحد فإذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شن التراب علي شنا۔ حضرت عبد الرحمن بن العلا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے فرمایا، العلا رضی اللہ عنہ، اے میرے بیٹے، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے لحد یعنی بغلی قبر بنانا۔ قبر بھی دو طریقے کی بنائی جاتی ہے، ایک لہدی قبر اور ایک دوسری۔ تو یہاں پر وہ فرما رہے، میں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں عبد الرحمن بن العلا کہ اے میرے بیٹے، جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بغلی قبر بنانا، جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ علیہ وسلم کہنا، پھر میرے اوپر مٹی ڈالنا۔ تدفین کے بعد سر اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ مجمع الکبیر طبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 255 میں منقول ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے تو تم اس کو روکے نہ رکھو اور جلدی لے چلو، یعنی کہ جلدی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرو اس کو اس کی قبر کی طرف، اور اس کے سر کی جانب سورہ فاتحہ اور پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائے، یعنی کہ سورہ فاتحہ سر کی جانب کھڑے ہو کر پڑھا جائے اور پیروں کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھی جائے۔ اسی طرح یہ کوشش کریں کہ اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو۔ تدفین کے بعد کی دعا ہمیں سنن ابن داؤد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357 میں ملتی ہے۔ ان عثمان رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن میت سے فارغ ہو کر قبر پر کھڑے ہوتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثابت قدمی کی درخواست کرو، کیونکہ اس سے اس وقت سوال کیا جائے گا۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ جب بندہ انتقال کر جائے تو ایک بندہ تو سورہ فاتحہ سر کی جانب کھڑے ہو کر پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، پیروں کی جانب کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کی آخری کی آیات پڑھیں، باقی حضرات بھی جو ہے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ کر
ثواب کے جاریہ کی نیت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، کیونکہ قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، تو 3 مرتبہ پڑھیں گے، 1/4 قرآن کے برابر ہے، تو 4 مرتبہ پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس کو بخشنے کی نیت آپ کر لیں۔ اسی طرح ایک عمل یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ درخت کی ٹہنی کو توڑ کر آپ نے مانگا، صحابہ درخت کی ٹہنی کو توڑ کر لائے، آپ نے اس قبر والے کے سر کی جانب اس کو گاڑا اور اس کو آپ نے فرمایا جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی اس قبر والے پر عذاب نہیں ہوگا، اور یا پھر اس کو عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو یہ بھی سنت عمل ہے کہ ٹہنی کو توڑا جائے پیڑ کی اور اس کو سر کی جانب جو ہے وہ گاڑا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ کچھ پلیٹ وغیرہ اگر ملتی ہے، پھرسی وغیرہ اسے کہا جاتا ہے، اس کو گاڑ دیا جائے تاکہ نشاندہی ہو کہ یہ فلانے کی قبر ہے۔ لیکن عذاب قبر یہ اتنا بھیانک یہ چیز ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کی آپ تاریخ پڑھیں، جس دھڑلے سے بنو امیہ نے حکومت کی ہے اس دھڑلے سے کسی اور نے حکومت نہیں کی، لیکن ولید اور سلیمان، اسی طرح ہشام، یہ بڑے بڑے حکمران تھے۔ یہ ایک ترازو میں جواہرات کو تولا جاتا اور ایک ترازو میں عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی فاطمہ کو رکھ کر تولا جاتا۔ اتنے دھڑلے سے بنو امیہ نے حکومت کی ہے، لیکن یہ سب جب مرے تو ان کا وزیر کہتا ہے، جو ان کا وزیر اور مشیر تھا، کہ میں نے ولید کو، ہشام کو، عبد الملک بن مروان کو، اس کو جب قبر میں اتارا، اور جب قبر میں اتارا تو جب دیکھا گیا تو ان کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے اور ان کا چہرہ کعبے سے بالکل چہرہ پھر چکا تھا۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں اتارا گیا تو ایک آسمان سے ایک پرچی اتری جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ لعمر بن عبدالعزیز، براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز۔ یہ براءت کا پرچہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے عمر بن عبدالعزیز کی طرف، یعنی کہ کھرا کھوٹا اس کا انجام اور اس کا اصل حال اور فعل اور معلومات یہ قبر میں جا کر کھلے گا کہ آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ بہرحال یہ الگ مضمون ہے، لیکن آج کی اس محفل میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ احادیث کی روشنی اور دلائل سے بتایا جا چکے، تو یہ بتایا جا چکا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے موافق ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق میسر عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو بیچ میں چھوٹ گئی کہ بعض حضرات قبرستان میں آگ جلاتے ہیں، منقش ٹائلز کی مزار اور قبر بناتے ہیں، قبر کو پختہ بناتے ہیں۔ یہ بالکل حدیث سے صراحتاً اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب آپ قبر بنائیں تو اس کی لمبائی 1 بالشت کے برابر رکھیں اور اس کو پختہ نہ بنایا جائے، عمارت کی شکل نہ دی جائے، قبرستان میں آگ نہ جلائی جائے، اور اسی طرح عورتوں کا بھی قبرستان کو جانا یہ منع کر دیا گیا۔ اس پر پھولوں اور گلدستاؤں کے مالاؤں کو چڑھایا نہ جائے، یہ تصور کر کہ یہ اس سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یہ بدعات اور خرافات ہے، اور اسلام اور شریعت اور دلائل کے دنیا میں اس کا کوئی ثبوت اور روشنی نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں احادیث کی روشنی کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق میسر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔